1600 میں لندن کے چند تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ الزبتھ سے اجازت کے بعد برصغیر میں تجارت شروع کر دی۔ مغل حکمرانوں نے ان تاجروں پر تجارتی مراعات کی بوچھار کر دی اور ان تاجروں نے ان مراعات کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انہی تاجروں نے برصغیر کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مغل حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے انگریزوں کے جارحانہ اقدامات کو روک نہ سکی۔ سب سے پہلا حملہ سندھ پر ہوتا ہے۔ 1843 میں میانی کے مقام پر فیصلہ کن لڑائی ہوتی ہے اور چارلس نیپیر کی فتح ہوتی ہے۔ کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد انگریز کشمیر کو صرف 75 لاکھ کے عوض راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیتے ہیں۔ بہت کم وقت میں پورا برصغیر ان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس قبضے کے بعد مختلف جگہوں پر انگریزوں کے خلاف بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ کے مقام پر مسلمان اور ہندو مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، مگر کامیابی انگریزوں کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس جنگ کے بعد انگریز ظلم و ستم کی تمام حدیں عبور کر جاتے ہیں۔ جنگ آزادی میں مسلمان چونکہ آگے تھے، اس لیے انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی خصوصاً مسلمان بنے۔ کئی شہر تباہ ہو جاتے ہیں، چوراہوں پر پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان معاشی، تعلیمی اور سماجی لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مسلمان ہر معاملے میں انگریزوں سے قطع تعلق کر دیتے ہیں اور ان کا مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان حالات میں سر سید احمد آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیم کی طرف مشغول کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بہت سے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی، مگر علی گڑھ کالج ان کی نمایاں کامیابی تھی، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع ہوتا ہے۔ دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی زبان کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران انگریزوں نے بھی مسلمانوں اور ہندوؤں میں موجود مذہبی اختلافات کو خوب ہوا دی۔ اس وقت تک ہندوستان میں ایک ہی بڑی سیاسی جماعت موجود تھی جسے کانگریس کہا جاتا تھا۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ 1898 میں سر سید رحلت فرما گئے، مگر اس وقت تک مسلمانوں کے پاس رہنماؤں کی ایک کھیپ تیار ہو چکی تھی۔ اگرچہ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے الگ رہنے کا مشورہ دیا تھا، مگر اب حالات ایسے بن چکے تھے کہ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ 1 اکتوبر 1906 میں مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے کافی حوصلہ افزا باتیں کیں، جس کے بعد دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے اپنی الگ سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تشکیل دی اور سر آغا خان اس کے پہلے صدر بنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی فسادات میں شدت آتی جا رہی تھی۔ 1913 میں قائد اعظم کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علم بردار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے، جس میں کانگریس جداگانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے۔ اس دوران جنگ عظیم اول بھی چل رہی ہوتی ہے۔ جنگ عظیم اول کے اختتام پر ترکی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1919 میں برصغیر کے مسلمان خلافت اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت شروع کر دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ برصغیر کی سب سے بڑی تحریک بن جاتی ہے۔ گاندھی اس تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، مگر بعد میں اچانک اس تحریک سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصانات ہوتے ہیں۔ بغاوتوں کو کچلنے کے بعد 1919 میں رولٹ ایکٹ نافذ کر دیا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو بغیر عدالتی کارروائی کے شک و شبہ کی بنیاد پر مارنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے بعد بغاوتوں میں مزید شدت آ جاتی ہے، چنانچہ انگریز اپریل 1919 میں امرتسر میں جلیانوالہ باغ کے مقام پر ایک جلسے پر فائرنگ کر کے 1200 سے زائد لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ 1920 سے 1922 تک تحریک عدم اعتماد چلی۔ 1928 میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے، جس میں مسلمانوں کی الگ سیاسی نمائندگی اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی تھی۔ 1930 میں علامہ محمد اقبال اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کو تمام مسائل کا حل قرار دیتے ہیں۔ اگلے سال گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال پھر مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر کانگریس تقسیم کے کسی فارمولے پر تیار نہیں ہوتی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی ایک پمفلیٹ ناؤ اور نیور میں نئی مسلم ریاست کا نام پاکستان تجویز کرتے ہیں۔
قائد اعظم مایوس ہو کر لندن چلے جاتے ہیں، پھر علامہ اقبال کی درخواست پر 1934 میں واپس آتے ہیں اور پھر اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ 1937 میں عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں جس میں کانگریس 1585 صوبائی نشستوں میں سے 707 جیت جاتی ہے، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 106 نشستیں آتی ہیں۔ اس الیکشن کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے مگر مسلمان اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ 1939 میں جب یہ کانگریسی وزارتیں ختم ہوتی ہیں تو مسلم لیگ یوم نجات مناتی ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوتا ہے جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں جو متفقہ طور پر منظور کر لی جاتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں کہتے ہیں کہ 1200 سال اکٹھے رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہی سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد پاکستان کا مطالبہ زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور تحریک پاکستان عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان الگ وطن کے مطالبے کے لیے تحریکوں کا آغاز کر دیتے ہیں مگر ہندو اور سکھ تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ اسی دوران مذہبی فسادات عروج پر ہوتے ہیں۔ 1200 سال اکٹھے رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہیں۔ 1942 میں کرپس مشن برصغیر آتا ہے مگر قائد اعظم اور گاندھی دونوں اس مشن کی تجاویز کو مسترد کر دیتے ہیں۔ 1944 میں ایک معقولیت پسند کانگریسی رہنما راج گوپال اچاری مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ گاندھی جی متحدہ ہندوستان پر اڑ جاتے ہیں اور قائد اعظم الگ وطن کا مطالبہ جاری رکھتے ہیں۔ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو چکے ہیں۔ 1945 میں وائسرائے شملہ میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کے نمائندے ہیں اور دونوں تقسیم کے کسی فارمولے پر تیار نہیں ہیں۔ قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی کرنے آئے ہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے حصول کے علاوہ کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کانفرنس میں مسلم وزراء کی نامزدگی پر کانگریس اور مسلم لیگ میں اختلاف ہو جاتا ہے اور ویول پلان بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ کانگریس اور لارڈ ویول قائد اعظم کو اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ویول پلان کی ناکامی کے بعد لارڈ ویول عام انتخابات کا اعلان کرتے ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ دونوں جماعتیں الیکشن مہم میں خوب جان لڑاتی ہیں۔ یہ انتخابات جداگانہ طریقے پر منعقد ہوتے ہیں۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے مرکزی اسمبلی کی 30 نشستیں مخصوص تھیں۔ مسلم لیگ یہ 30 کی 30 نشستیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست دوچار کیا۔ 1945-46 کے عام انتخابات قائد اعظم کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان برصغیر میں آتا ہے۔ حکومت سازی میں شریک ہونے کے لیے کابینہ مشن کی تمام تجاویز کو ماننا ضروری تھا۔ کانگریس اس پلان پر بہت خوش تھی مگر مسلم لیگ الیکشن جیتنے کے بعد اس پلان سے کافی مایوس تھی۔ توقع یہی کی جا رہی تھی کہ قائد اعظم اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور مسلم لیگ حکومت سازی میں حصہ نہیں لے سکے گی، لیکن قائد اعظم نے اس پلان کو منظور کر کے کانگریس کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اب کانگریس نے آدھا پلان منظور کیا، حالانکہ بوڑھی حکومت میں شامل ہونے کے لیے پلان کو مکمل تسلیم کرنا ضروری تھا۔ قائد اعظم کے مطالبے کے باوجود حکومت برطانیہ نے پلان نافذ کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ اس سے بہت مایوس ہوئی اور 16 اگست 1946 میں مسلم لیگ نے یوم راست اقدام کا اعلان کیا۔ جگہ جگہ مظاہرے ہوئے۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے۔ لارڈ ویول جب برصغیر کا سیاسی حل نکالنے میں ناکام ہوئے تو حکومت برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برصغیر میں وائسرائے کے طور پر بھیجا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برصغیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کرتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلف کے ذمہ لگائی جاتی ہے۔ ریڈ کلف انتہائی متنازع تقسیم کرتا ہے اور نئے ممالک میں دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ برطانوی حکومت نے 1948 میں برطانوی راج ختم کرنے کو کہا تھا مگر حکومت برطانیہ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت کو آزاد کر دیا۔
آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے نئے ممالک میں ہجرت شروع کر دی۔ اس ہجرت کے دوران فسادات عروج پر رہے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک تو فوج ڈس فنکشنل تھی اور دوسرا برطانیہ نے وقت سے پہلے اچانک آزادی دے کر دونوں ممالک کو نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ یوں ان فسادات میں 10 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے۔ ابھی تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اینڈ فائنلی، تھینکس فار واچنگ۔